أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سورہ الاحزاب آیت 24. مومنوں سے ایسے مرد ہیں جنہوں نے جس بات پر اللہ سے عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا. بس ان میں سے وہ بھی ہے جس نے اپنی منت کو پورا کر دیا اور ان میں سے وہ بھی ہے جو بھی انتظار کر رہا ہے اور انہوں نے ہرگز اپنے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں کی. گزشتہ خطبے میں نے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا تھا. کچھ آپ کے اپنے خطوط کے حوالوں سے، کچھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان کے خطوط کے جواب میں جو آپ نے بڑی غیر معمولی تعریف فرمائی ہے حضرت خلیفۃ المسیح اول کی، اس حوالے سے میں نے کچھ باتیں پیش کی تھیں. ہمارا واقعہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کو خراج تحسین حضرت مسیح موعود کے اس فقرے میں دیا گیا ہے کہ کاش میں حساسیت سے دیکھتا ہوں کہ کاش مجھے بھی اتنی خدمت دینے کی توفیق ملے. اس سے آگے بات چل نہیں سکتی، یہ آخری بات ہے. اب میں حضرت خلیفۃ المسیح اول کی قبولیت سے دعا کے بعد نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرماتے ہیں میں نے کسی روایت کے ذریعے سنا تھا کہ جب بیت اللہ نظر آئے تو اس وقت کوئی ایک دعا مانگ لو، وہ ضرور ہی قبول ہو جاتی ہے. حج پہ جاتے وقت پہلی دفعہ جب بیت اللہ کا نظر پڑے تو پھر جو دعا بھی کرو گے وہ قبول ہو جائے گی. میں علوم کا اس وقت ماہر تو تھا ہی نہیں جو ضعیف و قوی روایتوں میں امتیاز کرتا. میں نے وہ دعا مانگی، الہی میں تو ہر وقت محتاج ہوں، اب میں کون سی دعا مانگوں؟ بس میں یہی دعا مانگتا ہوں کہ میں جب ضرورت کے وقت خود سے دعا کا مانگوں تو اسے قبول کروا لیا کر. روایت کا حال تو محدثین نے کچھ ایسا ہی لکھا ہے، مگر میرا تجربہ ہے کہ میری یہ دعا قبول ہو گئی. بڑے بڑے نیچریوں، فلاسفروں، دہریوں سے مباحثہ کا اتفاق ہوا اور ہمیشہ دعا کے ذریعے مجھ کو کامیابی حاصل ہوئی اور ایمان میں بڑی ترقی ہوتی چلی گئی. حضرت خلیفۃ المسیح اول نے جو لکھا ہے کہ مقابلے پہ خدا تعالیٰ کی غیر معمولی تائید نصیب ہوئی، یہ ایک جاری تجربہ ہے. جماعت احمدیہ کے مخلصین میں بکثرت ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب ایک موقع پر ان کو لاجواب کر دیا، بظاہر لاجواب کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی صحیح جواب کی رہنمائی فرمائی اور بہت الذی کفر والا معاملہ پیدا ہوا. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دھرم پال نے جب ترک اسلام کتاب لکھی تو اس سے بہت پہلے مجھے ایک خواب نظر آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے فرماتا ہے اگر کوئی شخص قرآن شریف کی کوئی آیت تجھ سے پوچھے اور تجھ کو نہ آتی ہو اور پوچھنے والا منکر قرآن ہو تو ہم خود تم کو اس آیت کے متعلق علم دیں گے. جب دھرم پال کی کتاب آئی اور خدا تعالیٰ نے مجھ کو اس کے جواب کی توفیق دی
حروف مقطعات کے متعلق اعتراض تک پہنچ کر ایک روز مغرب کی نماز میں 2 سجدوں کے درمیان میں نے صرف اتنا ہی خیال کیا کہ مولا یہ منکر قرآن تو ہے، وہ میرے سامنے نہیں، مگر یہ مقطعات پر سوال کرتا ہے۔ اس وقت یعنی 2 سجدوں کے درمیان قلیل عرصے میں مجھ کو مقطعات کا وسیع علم دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ جو وسیع علم عطا فرماتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ ساری تفصیل میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر انسان بیٹھا رہے، کیونکہ ایک لمحہ ہے جس میں ساری عقدہ کشائی ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت خورشید المسیح اول کی عقدہ کشائی 2 سجدوں کے درمیان جتنا تھوڑا سا قاعدہ انسان کرتا ہے اسی کے اندر ہو گئی۔ چنانچہ آپ نے رسالہ نور الدین میں مقطعات کا جواب لکھا کہ فرماتے ہیں اسے لکھ کر میں خود بھی حیران ہو گیا کہ اتنی عظیم الشان تصویر مجھے اتنی جلدی کیسے سمجھ آئی۔ حضرت خلیفہ المسیح اول کی ایک پرتاثیر دعا کا اور اس کی قبولیت کا نمونہ۔ حضرت خلیفہ المسیح اول نے ایک موقع پر فرمایا، آج مجھے بہت تکلیف ہوئی، میں نے سمجھا اب اس دنیا میں نہیں رہوں گا، سو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور حرم شریف کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ الضحیٰ اور دوسری رکعت میں علم نشرح لک صدرک۔ پھر میں نے دعا کی، الہی ہم پر ہر طرف سے غدر ہو گیا ہے، الہی اسلام پر بڑا تبر چل رہا ہے، مسلمان اول تو سست ہیں، پھر دین اسلام قرآن کریم اور نبی کریم سے بے خبر بھی ہیں، تو ان میں ایسا آدمی پیدا کر جس میں قوت جاذبہ ہو، وہ قاہر اور سست نہ ہو، جو ہمت بلند رکھتا ہو، باوجود ان باتوں کے وہ کمال استقلال رکھتا ہو، دعاؤں کا ماننے والا ہو، تیری تمام یہ اکثر رضاؤں کو پورا کرنے والا ہو، قرآن و حدیث سے باخبر ہو، پھر اس کو ایک جماعت بخش، اور وہ جماعت ایسی ہو جو نفاق سے بالکل پاک ہو، تباعض ان میں نہ ہو، پھر ایک دوسرے سے بغض کرنا۔ اس جماعت کے لوگوں میں خوب ہمت اور استقلال ہو، قرآن و حدیث سے واقف ہوں اور ان پر عامل اور دعاؤں کے مانگنے والے ہوں۔ اطلاع تو ضرور آئیں گے، ان اطلاعوں میں ان کو ثابت قدری عطا فرما، ان کو ایسے اطلاع نہ آئیں کہ ان کی طاقت سے باہر ہوں۔ حضرت خلیفہ المسیح اول کی یہ دعا بڑی جاننے مانے ہے، مگر سب کو اس کی تفصیل یاد نہیں رہتی، رہ سکتی ہے۔ بس خلاصہ کلام یہی ہے کہ جب کوئی مشکل مقام قرآن کریم کا سمجھنے نہ آئے تب بھی عاجزی سے اپنی لا علمی کا خدا کے حضور اقرار کریں اور اسی سے دعا مانگیں۔ پھر جب کسی دشمن سے مناظرہ کرنا پڑے، اگرچہ عام طور پر اب تو مناظرے نہیں کیے جاتے لیکن اس زمانے میں بہت مناظرے کیے جاتے تھے، تو اس وقت بھی اگر اللہ اور رسول کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کی جائے کہ وہ مناظرے میں غلبہ عطا فرمائے تو غیر معمولی غلبے کے سامان پیدا ہوتے ہیں، جس سے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میں نے بھی اپنی ذات میں یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے، پہلے زمانوں میں خلافت سے بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب بھی مجالس کے سوال و جواب میں ایسا موقع پیش آتا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اب اس کا میرے پاس جواب نہیں ہوگا، لیکن ادھر سوال ختم ہوا، ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب القاء ہو جاتا تھا اور واقعتاً بہت النبی کفر والی کیفیت پیدا ہوتی تھی۔ چودھری غلام محمد صاحب حضرت خلیفہ المسیح اول کی دعا کی قبولیت کے متعلق فرماتے ہیں، 1909 کے موسم برسات میں ایک دفعہ لگاتار 8 روز بارش ہوتی رہی، جس سے قادیان کے بہت سے مکان گر گئے۔ حضرت نواب محمد علی خان صاحب نے قادیان سے باہر نئی کوٹھی تعمیر کی تھی، وہ بھی گر گئی۔ 8ویں یا 9ویں روز حضرت خلیفہ المسیح اول نے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں آپ سب لوگ آمین کہیں۔ دعا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ آج میں نے وہ دعا کی ہے جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر میں صرف ایک دفعہ کی تھی،
اب یہ آپ کو تعجب ہوگا وہ کون سی دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ساری عمر میں ایک دفعہ کی تھی. بارش برسنے کی دعا تو اپنے بارہا کی تھی، مگر بارش رکنے کی دعا صرف ایک دفعہ کی ہے. اور کہیں کسی حدیث میں کسی روایت میں اس کا ذکر نہیں ملتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش روکنے کی دعا کی ہو. لا علینا ولا حولینا ولا الینا غالباً لا حوالینا ولا علینا، ہمارے گرد و پیش تو بے شک ہو بارشیں، اب ہم پر بس کافی ہو گئی ہے. یہ دعا بارش بند ہونے کی دعا تھی. دعا کے وقت بارش بہت زور سے ہو رہی تھی. حضرت خلیفہ المسیح اول کی بیان کے متعلق کی روایت ہے کہ اس وقت بارش بہت زور کی ہو رہی تھی. جب حضرت خلیفہ المسیح اول نے دعا بند کی تو اسی وقت بارش تھم گئی اور عصر کی نماز کے وقت آسمان بالکل صاف تھا اور دھوپ نکلی ہوئی تھی. سردار عبد الحمید صاحب ریلوے آڈیٹر لاہور نے تحریر فرمایا ہے کہ میں دفتر اکاؤنٹنٹ جنرل ریاست پٹیالہ میں سپرنٹینڈنٹ تھا. مجھے لاہور تبدیل کرنے کی تجویز ہوئی. تبدیلی کا تصور کر کے مجھے بہت گھبراہٹ ہوئی اور میں نے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا کے لیے لکھا. حضور نے حسب ذیل جواب دیا، آپ بہت استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کریں. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب انسان کسی دروازے پر بھروسہ کر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دروازہ بند کر دیتا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تاجروں کی دکان میں بھی نقصان ہوتا ہو جاتا ہے؟ وہ تجارت پر گھمنڈ نہ کریں. ذمہ کا خرمن جل جاتا ہے. اس طرح ایک حال سے دوسرے حال میں بدلتا رہتا ہے. انسان ایک حال سے دوسرے حال میں بدلتا رہتا ہے یہاں تک کہ بالآخر صرف اللہ ہی پر بھروسہ کام آتا ہے. آپ ذرا بھی نہ گھبرائیں. اللہ تعالیٰ خالق مالک رازق ہے. اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو ضائع نہیں کرے گا. وہ لکھتے ہیں حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں میرا تبادلہ بمنظوری مہاراجہ صاحب بہادر ریاست پٹیالہ دسمبر 1910 لاہور سے ہو گیا اور یہ تبادلہ میرے لیے بہت ہی بابرکت ثابت ہوا اور میں ایک آزاد افسر کی حیثیت سے ریاست کی 34 سال سروس کر کے 10 اپریل 1935 کو پینشن پر ریٹائر ہوا اور اسی دن جیمز کری اینڈ کمپنی ریلوے آڈیٹرز کے ہاں مجمع ملازم ہو گیا. پارٹیشن کے بعد مالکان کمپنی جو انگریز تھے 1949 میں لندن چلے گئے اور کمپنی میرے نام منتقل کر گئے. 1 اپریل 1949 سے میں اس کمپنی کا بحیثیت پروپرائٹر کام کر رہا ہوں اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ کام جاری رہے گا. اور یہ عظیم مرتبہ اور اتنی بڑی جائیداد یہ سب چیزیں میرے خلیفہ المسیح اول کی دعا ہی کا نتیجہ تھی. حضرت مولوی محمد حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبز پگڑی والے مشہور ہیں. ہمیشہ سبز پگڑی پہنا کرتے تھے. 1910 میں ان کی روایت ہے 1910 میں طاعون کی وبا دوبارہ قادیان میں پھیل گئی اور میں بھی اس بیماری میں مبتلا ہو گیا. جتنے بھی غیر احمدی اس وبا کا شکار ہوئے تھے کوئی بھی جان بچ نہ ہو سکا. اس لیے جس وقت کسی کو طاعون ہو جاتی تو فوراً اس کی قبر کھودنے کا انتظام کیا جاتا. میرا مرنا بھی مشہور ہو گیا. میرے والدین کو اس بات کا شدید صدمہ تھا. بار بار حضرت خلیفہ المسیح اول کی خدمت میں حاضر ہو کر میری حالت سے آگاہ کرتے رہے. ایک دن میری حالت اتنی خراب ہو گئی کہ لمحوں کا مہمان نظر آنے لگا اور موت کے آثار دکھائی دینے لگے. میرے والد صاحب حضرت خلیفہ المسیح اول کے پاس نماز ظہر کے وقت بیت اقصیٰ میں پہنچے. حضور نے میرے والد صاحب سے پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے. میرے والد صاحب نے جواب دیا کہ اب آخری وقت معلوم ہوتا ہے اور آنسو ٹپکنے لگے. حضور نے مصلی پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ میاں صاحب کا بیٹا سخت بیمار ہے، اس لیے خدا تعالیٰ کے دربار میں
اس کی صحت کے لیے ایسے درد دل سے دعا کریں جو خدا تعالیٰ منظور ہی کر لے۔ اور پھر نماز میں بہت گڑ گڑا کر دعا بھی کی گئی۔ میرے والد صاحب نے فرمایا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب میرا بچہ ضرور اس مصیبت سے شفا پائے گا۔ نماز کے بعد حضور نے میرے والد کو تسلی دی۔ جب گھر کے پاس پہنچے تو مکرم بابا حسن محمد صاحب ولد حضرت مولوی احمد علی صاحب مبلغ جاوا ملے اور کہنے لگے کہ مجھے آپ کے بیٹے کا بہت افسوس ہے۔ میرے والد صاحب گھبرا گئے اور گھر تک دونوں ہی آئے۔ پتہ چلا کہ مجھے بے ہوشی ہے مگر سانس چلتا ہے۔ آپ نے سجدہ شکر کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے قدرے ہوش آیا تو میں نے اپنا خواب سنانا شروع کیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں فوت ہو گیا ہوں اور مجھے نہلا کفنا کر عیدگاہ والے قبرستان میں لے گئے ہیں۔ میری آنکھیں بند ہیں مگر میں سب کچھ دیکھتا ہوں۔ یہ جو تجربہ ہے نیئر ڈیتھ کا تجربہ، اس پہ بہت سے سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے اور حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں کہ بسا اوقات ایک انسان کو مردہ سمجھ کر جب چھوڑ کے ڈاکٹر چلے جاتے ہیں تو اس کی روح وہ سارا نظارہ دیکھتی ہے جو پیچھے ہو رہا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر حمید مرحوم، ان کی بیگم ساجدہ صاحبہ، ان کا بھی یہی تجربہ ہے جس سے یقین ہوتا ہے کہ باتیں ڈاکٹروں کی یہ مصنوعی نہیں بلکہ سچ مچ ہوتا ہے ایسے ہی۔ انہوں نے بھی ایک دفعہ رویا میں دیکھا تھا، کینسر کی مریضہ تھی، کہ میں فوت ہو گئی ہوں اور پورا ہسپتال کا نظارہ دکھایا گیا اور وہ کمرے بھی جو جانتی بھی نہیں تھی کہ وہاں اس قسم کے کمرے ہیں، وہ کمرے بھی دکھائے گئے اور لوگ وہاں جا کر چھپ چھپ کے ہوتے تھے۔ پھر اچانک میری دعا کے نتیجے میں جو اس حالت میں دعا کی میں نے کہ اے مولا ابھی نہیں، ابھی کچھ دیر مجھے اور گزارنے دے، میری روح واپس آئی اور اس کے بعد میری آنکھ کھلی۔ جب یہ واقعہ ہوا تو انہوں نے سارے اسپتال کا نقشہ دکھا دیا، یہ کمرہ تھا، یہاں یہ ہو رہا تھا، وہاں وہ ہو رہا تھا، اور وہ بالکل اسی طرح تھا۔ سب سے روایت کی طرف واپس آتا ہوں۔ مکرم بابا حسن صاحب ولد مولوی احمد علی صاحب ولد جواب ملے اور کہنے لگے کہ مجھے آپ کے بیٹے کا بہت افسوس ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آگے تھوڑی دیر کے بعد مجھے کبھی ہوش آیا اور میں نے اپنا خواب سنانا شروع کیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں فوت ہو گیا ہوں اور مجھے نہلا کفنا کر عیدگاہ والے قبرستان میں لے گئے ہیں۔ میری آنکھیں بند ہیں مگر میں سب کو دیکھتا ہوں اور ان کی باتیں سنتا ہوں مگر بول نہیں سکتا۔ میری چرپائی کو قبر کے پاس لے جا کر رکھ دیا اور شیخ جھنڈو خوجا جو ہمارا ہمسایہ تھا اور جس کی فروٹ کی دکان تھی بیت اقصی کے کونے پر، وہ میری قبر صاف کر رہا تھا۔ کفن میں سے میں نے اسے صفائی کرتے ہوئے دیکھا اور بلا کر کہا کہ میں نے دوبارہ اس دنیا میں نہیں آنا، ذرا لحد کو خوب صاف کر دو۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے لحد کو خوب صاف کروا دیا ہے اور اب میں اس میں باریک ریت بچھانے لگا ہوں تاکہ کوئی کنکر وغیرہ نہ چبھے، اور بیچ میں لیٹ کر دیکھتا ہوں کہ لحد تنگ تو نہیں ہے، اور پھر خود اس میں لیٹ جاتا ہے اور مجھے ایک بہت خوبصورت مسجد دکھائی دیتی ہے اور میں شیخ صاحب سے کہتا ہوں کہ تم قبر کو اچھی طرح صاف کر دو، میں جاتے جاتے آخری مرتبہ نماز مسجد میں ادا کر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر مسجد میں چلا گیا اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگا تو مجھے ہوش آ گیا اور شیخ صاحب قبر ہی میں رہ گئے۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد شیخ صاحب کے مقام سے رونے کی آواز ایک بارگی میرے کان میں پڑی کہ میں نے کہنا شروع کر دیا کہ شیخ جھنڈو فوت ہو گیا ہے، مگر میری کمزور حالت کو دیکھ کر میرے والدین نے شیخ جھنڈو کی وفات کی خبر مجھ سے چھپائے رکھی، مگر میں نے دریافت کرتے ہی چھوڑا کہ واقعی شیخ صاحب قبر میں پہنچ گئے ہیں۔ میں خدا تعالیٰ کی خاص فضل سے تندرست ہو گیا، پھر میری دائیں آنکھ پر اس بیماری کا کچھ اثر پڑا، باقی جسم ٹھیک رہا الحمدللہ۔ کیونکہ میں سخت بیمار تھا اور کمزوری حد سے زیادہ تجاوز کر چکی تھی اور کچھ کھانے پینے کو جی نہ چاہتا تھا، گھر والے کچھ نہ کچھ کھانے پر مجبور کرتے۔ ان کے بار بار اصرار پر میں نے کہا کہ دال ماش کی کھچڑی پکائیں اور اس میں نصف حضرت خلیفہ مسیح اول کھائیں گے تو پھر میں کھاؤں گا، ورنہ کچھ نہیں۔ میری والدہ صاحبہ اسی وقت سے حضور کے گھر گئیں اور سارا قصہ سنایا۔ حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت حکم دیا
کہ اسی قسم کی کھچڑی بناؤ، لہذا ایسا ہی کیا گیا اور اس میں سے 2-4 لقمے حضور نے خود بھی کھائے اور باقی حصہ چمچ سمیت میرے لیے بھیج دیا۔ متواتر 1 ہفتہ حضور اسی طرح کرتے رہے۔ اے خدا ان کو جنت الفردوس میں خاص مقام عطا فرما اور ان کی اولاد پر بھی رحم فرما۔ ایک روایت ہے حضرت شیخ فضل احمد صاحب بٹالوی، ان کی حضرت خلیفۃ المسیح اول کے بارے میں ایک روایت ہے۔ ایک روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک احمدی فوجی انڈین آفیسر ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضور آپ دعا کریں کہ میں لڑائی میں بھی نہ جاؤں اور مجھے تمغہ بھی مل جائے۔ اس احمدی فوجی کا نام یہاں نہیں لکھا ہوا، بھارت شیخ فضل احمد صاحب کی بات ہے۔ حضور آپ دعا کریں کہ میں لڑائی میں بھی نہ جاؤں اور مجھے تمغہ بھی مل جائے۔ میں نے کہا کہ ہمیں تو آپ کے قواعد کا علم نہیں ہے، معلوم نہیں کہ تمغہ کس طرح ملا کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میڈل اس سے ملتا ہے جو لڑائی میں جائے۔ میں نے کہا کہ پھر آپ کو بغیر لڑائی میں جانے کی کیوں مل سکتا ہے؟ وہ کہنے لگے حضور دعا فرمائیں۔ ہم نے کہا اچھا ہم دعا کریں گے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ آئے اور بتایا کہ حضور کی دعا سے مجھے تمغہ مل گیا ہے، اور دریافت کرنے پر بتلایا کہ میں بیس کیمپ میں تھا کہ میرے نام حکم پہنچا کہ لڑائی کے میدان میں پہنچو۔ میں ڈرا مگر چل پڑا۔ ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا مگر وہ سرحد پار کر چکا تھا، یعنی ان کا فوجی جو لشکر جو ہے وہ سرحد پار کر چکا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا مگر وہ سرحد پار کر چکا تھا، جس کے عبور کرنے پر ایک فوجی افسر تمغے کا حقدار ہو جاتا ہے، یعنی لڑائی کی وہ حالت جس سے آگے جب نکل جائے کوئی، پھر لڑائی میں حصہ لے یا نہ لے اس کو تمغہ مل جاتا ہے۔ پھر حکم ملا کہ واپس چلے جاؤ، صلح ہو گئی ہے اور لڑائی بند ہے۔ اس پر حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے میں لڑائی پر بھی نہ گیا اور مجھے تمغہ بھی مل گیا۔ پھر فرماتے ہیں میرے ایک دوست تھے جن کی عمر 80 برس کے قریب تھی۔ میرے ساتھ وہ بڑی ہی محبت کا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ میں نے ان کو بہت ترغیب دی کہ آپ شادی کر لیں، مگر وہ مذاکرہ کرتے تھے۔ میری وجاہت بھی ان کے دل پر بڑی تھی۔ آخر انہوں نے شادی بھی کر لی۔ اللہ تعالیٰ کے عجائبات و قدرت میں سے ہے کہ ان کے گھر میں حمل ہو گیا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ دوسرے سال پھر حمل ہوا اور لڑکا پیدا ہوا۔ میری طبی آمدنی اس وقت اتنی قلیل تھی کہ ہم میاں بیوی 2 آدمیوں کے لیے بھی گویا مشکلات پیدا ہو جاتی تھی۔ جب ان کے لڑکا پیدا ہوا تو انہوں نے بعض آدمیوں کو مبارکباد کے لیے میرے پاس روانہ کیا۔ میری حالت تو خود بہت کمزور تھی مگر مجھے کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑا۔ جو بچہ پیدا ہو تو رواج ہے، آج کل بھی چل رہا ہے کہ اس کی منہ دکھائی، بچے کی منہ دکھائی پہ کچھ پیش کیا جاتا ہے، کوئی بچے کے سوٹ، کوئی اور تحفہ۔ میری حالت تو خود بہت کمزور تھی مگر کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑا۔ پھر ایک دفعہ میں چھاونی شاہ پور میں گیا، وہاں سے مجھے کچھ روپے مل گئے۔ میں اس خیال سے کہ انہوں نے مجھے کچھ مالی امداد نہیں دی ان کے گاؤں چلا گیا۔ وہ اپنے گاؤں کے بہت سے وہ لڑکے جو ان کے لڑکے کے قریب پیدا ہوئے تھے جمع کر کے لائے اور سب کو کہا کہ تم سلام کرو۔ مجھ کو ان لڑکوں کی تعداد اور اپنی جیب کے رقموں میں کچھ مناسبت معلوم نہ ہوتی تھی، تو میں نے جو کچھ بھی میری جیب میں تھا سب ان کے لڑکے کو دے دیا۔ اس کو انہوں نے نیک فال سمجھا، وہ لڑکا امیر ہوگا اور باقی لڑکے اس کے دست نگر رہیں گے۔ اس کے ہاتھ سے ان بچوں کو تقسیم کروا دیا۔ جب میں گھر میں پہنچا تو میرے ایک مکرم دوست حکیم فضل الدین صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ تو یوں کچھ دے دیتے ہیں، یہ تو یوں کچھ دیتے نہیں، آپ اس لڑکے کے لیے ایک لباس بنوا کر بھیج دیں۔ وہ لباس بمبئی میں تیار کرایا گیا۔ جیسا وہ قیمتی تھا ویسے ہی وہ عمر کے لحاظ سے جوان آدمی کے قابل تھا۔ وہ لباس میں نے کسی آدمی کی معرفت ان کو بھیج دیا۔ اس لباس کی وسعت کے مقدار کو دیکھ کر اس رئیس نے یہ تفاعل لیا کہ یہ لڑکا جوان ہوگا اور وہ لباس جوانی کے وقت کے لیے محفوظ رکھا گیا۔
کہ جو لباس تیار کیا کوئی بچے کا نہیں تھا بلکہ بڑی عمر کے انسان کے لیے تھا۔ جب وہ آدمی واپس آیا تو میں نے حکیم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مال کا نام قرآن کریم نے فضل رکھا ہے، یہ فضل سے حاصل ہوتا ہے۔ اور نماز میں جب آپ نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت یہ دعا کرتے ہیں افتح لی ابواب رحمتک، اور جو نماز سے باہر جاتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں افتح لی ابواب فضلک۔ تو یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تشریح ہے کہ فضل مال کو کہتے ہیں۔ مجھ کو تو یہ فائدہ حاصل ہوا ہے کہ میں مخلوق پر قطعاً کبھی بھروسہ نہ کروں گا، اور خدا تعالیٰ اب مجھ کو اپنے خاص کارخانے سے رزق بھیجے گا، اور میں آئندہ ارادہ بھی نہ کروں گا کہ کسی کو قیمتاً دوائی دوں۔ یہ ایک امارت اور دولت مندی ہی کی راہ تھی جو مجھ کو اس دن عطا ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث الحکم حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ ایک روز بعد مغرب میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا، چند اور احباب بھی موجود تھے۔ فرمایا بیماری کا اطلاع بھی عجیب ہوتا ہے، اخراجات بڑھ جاتے ہیں اور آمدنی کم ہو جاتی ہے اور دوسرے لوگوں کی خوشامد کرنی پڑتی ہے۔ میری آمدنی کا ذریعہ بظاہر طب تھا، اب اس رشتے کو بھی اس بیماری نے کاٹ دیا۔ جو لوگ میرے حالات سے واقف نہیں وہ جانتے تھے کہ اس کو طب ہی کے ذریعے ملتا ہے، وہ اب اللہ تعالیٰ نے اس تعلق کو بھی درمیان سے نکال دیا۔ میری بیوی نے آج مجھے کہا ضروریات کے لیے روپیہ نہیں، اور مجھے یہ بھی کہا کہ مولوی صاحب آپ نے کبھی بیماری کے وقت کا خیال نہیں کیا کہ بیماری ہو تو گھر میں دوسری وقت کے لیے کھانا تو ہو۔ میں نے اسے کہا میرا خدا ایسا نہیں کرتا، میں روپیہ تب رکھتا ہوں جب خدا تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہ روایتیں تو بہت کثرت سے ہیں، اور بالکل مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت کتب بھی لکھی گئی ہیں، لیکن میرے خیال میں اس ذکر خیر سے بھی بہت احمدیوں میں توکل کا جذبہ پیدا ہوگا، اور توکل کا مقام بہت عظیم مقام ہے۔ توکل سے ہی حقیقی توحید کا پتہ چلتا ہے، اگر توکل نہ رہے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ قرآن کریم سے عشق کے معاملے میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت ہی بلند تھا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے قرآن کے برابر پیاری کوئی کتاب نہیں ملی، اس سے بڑھ کر کوئی کتاب پسند نہیں کی، قرآن ہی کافی کتاب ہے۔ یہ فرمایا میں نے دعا کی کہ وہ مجھے ایسی دعا سکھا دے جو ایک جامع دعا ہو، بس یہ دعا میرے دل میں ڈالی گئی کہ مستر ہو کر جو کچھ بھی مانگوں وہ مجھے دے دے گا۔ اب اس دعا کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے مجھے قرآن کی محبت دی ہے۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر فرماتے ہیں میرے پاس کوئی ایسا چاقو نہیں جس سے میں اپنا دل چیر کر تمہیں دکھلا سکوں کہ مجھے قرآن سے کس قدر محبت اور پیار ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے جب حضور کے متعلق ایک دوسری روایت میں ہے جب حضور مہاراج جموں کے شاہی طبیب تھے تو آپ نے بعض خدمتگاروں کو جو سب ہندو تھے قرآن سنانا شروع کیا۔ 2 روز بعد خزانے کا افسر رتی رام کہنے لگا دیکھو ان کو قرآن شریف سنانے سے روک دو ورنہ میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر خدا تعالیٰ نور الدین سے پوچھے کہ تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے تو میں یہی کہوں گا کہ مجھے قرآن مجید دیا جائے۔ ظاہری قرآن کریم تو سب کے پاس ہوتے ہیں، یہاں مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کی معرفت عطا کی جائے۔ حضرت پیر سراج الحق نعمانی صاحب کا بیان ہے کہ حضرت اقدس علیہ السلام نے بار بار شاید 50 مرتبہ مجھے فرمایا کہ مولوی نور الدین صاحب کی تفسیر قرآن آسمانی تفسیر ہے، ان سے قرآن پڑھا کرو، اور اگر تم نے 2-3 سپارے بھی سنے یا پڑھے تو تم کو قرآن شریف سمجھنے کا مادہ اور
تفسیر کا ملکہ پیدا ہو جائے گا۔ 1 اپریل 1913 کی شام کو مسجد اقصی میں درس دیتے ہوئے اچانک حضرت خلیفۃ المسیح اول کو ذوف ہو گیا۔ پہلے بیٹھے، پھر لیٹ گئے، ہاتھ پاؤں سرد ہو گئے، چلنے کی قوت نہ رہی۔ چارپائی پر اٹھا کر لائے، مگر راستے میں مسجد مبارک کے پاس پہنچے، فرمایا مجھے گھر میں لے جاؤ، مسجد میں لے جاؤ۔ بمشکل تمام مسجد کی چھت پر پہنچ کر نماز مغرب پڑھی۔ باوجود اس تکلیف کے بعد نماز مغرب 1 رکوع کا درس بھی دیا، پھر چارپائی پر اٹھا کر گھر تک لے آئے۔ رات کو افاقہ ہوا، صبح کو پھر درس دیا اور بیماروں کو دیکھا۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تاریخ ابن خلدون کا شوق تھا۔ کوئی تاجر لایا، 70 روپیہ اس نے قیمت کہی۔ میں نے کہا کہ باغ 7 روپیہ میں دے دوں گا، یکدم میرے پاس نہیں ہے۔ لیکن اس تاجر نے قسطوں کو پسند نہ کیا۔ جب میں ظہر کی نماز کے لیے مصحف میں آیا تو وہ کتاب وہاں رکھی دیکھی۔ ہر چند میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون رکھ دیا ہے، لیکن کسی نے پتہ نہ بتایا، نہ تاجر کا کچھ پتہ چلا۔ کبھی کبھی میں مصحف میں ذکر کر دیا کرتا تھا۔ آخر ایک دن ایک بیمار نے کہا کہ یہ کتاب ایک سکھ رکھ گیا تھا، جس کو میں صورت سے تو پہچانتا ہوں لیکن نام نہیں جانتا۔ وہ یہاں تحصیل میں بہت آتا جاتا رہتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اس سکھ کو لے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کتاب آپ نے کس طرح رکھی؟ اس نے کہا اب یہ مجلس میں ذکر ہوا تھا کہ آپ کے پاس روپیہ نہیں، لہذا میں نے 70 روپیہ کی کتاب خرید لی اور یہاں رکھ دی۔ یہ 70 روپیہ میں نے فلاں امیر سے وصول کر لیا تھا، کیونکہ ان کا ہم کو حکم ہے کہ نور الدین کو جب کوئی ضرورت ہوا کرے بلا کر بلا ہمارے پوچھے روپیہ خرچ کر دیا کرو۔ چنانچہ مجھ کو یہ موقع مل گیا اور میں نے ان کے حکم کے موافق روپیہ خرچ کر دیا۔ میرے پاس بھی چونکہ 70 روپے آگے تھے، اور شہید مصیبت سناتے ہیں اس واقعے تک آپ کے پاس بھی 70 روپے پہنچ گئے تھے کسی ذریعے سے۔ میرے پاس بھی چونکہ 70 روپے آ گئے تھے، میں نے وہ امیر کے 70 روپے واپس کر دیے۔ میرا آدمی تو دوپہر کے وقت پہنچا اور روپے پیش کیے، جن کو انہوں نے بڑے غضب اور رنج سے لیا۔ اس آدمی کو روٹی بھی نہ پوچھی۔ پھر میرے بڑے بھائی کو بلایا اور کہا کہ ہم نے نور الدین کے لیے جب سوچا تو کوئی حد نظرانہ کی ہم کو نظر نہ آئی، اس لیے ہم نے یہ تجویز کیا تھا کہ ہم سارے ہی اس کے ہیں، اور ہم نے اپنے نوکروں کو حکم دے دیا تھا کہ جب آدمی کو ضرورت پیش آئے تو بلا دریغ روپیہ خرچ کر دیا کریں، مگر انہوں نے 70 روپیہ واپس بھیجا۔ ہم کو اس سے بہت رنج ہوا ہے، اب کیا کریں؟ ہمارے بھائی نے 70 روپے تو آپ سے لے لیے، اس رئیس سے کہہ دیا کہ ہم ان کو سمجھا دیں گے۔ مجھ کو آ کر ملامت کی اور بتایا کہ وہ 70 روپے ہم نے لے لیے ہیں، گویا یہ ایک رقم تھی جو ہم کو وصول ہوئی۔ توکل علی اللہ کی خوشی کے مقابلے میں یہ رقم مجھ کو واپس لینے والا نہ تھی۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح اول کے بھائی نے وہ 70 روپے جیب میں ڈال دیے، اور اس بیچارے امیر کو پتہ نہیں چلا کہ گئے روپے گئے کہاں، لیکن خوش ہو گیا کہ بہرحال حضرت خلیفۃ المسیح اول کو پہنچ گئے۔ ایک دفعہ ایک دوست اپنی کافی بڑی رقم جو آپ کے پاس امانت رکھوائی ہوئی تھی واپس لینے کے لیے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ ظہر کی نماز کے بعد آ کر لے جائیں۔ نماز کے بعد آپ نے اپنی صدری مولوی محمد جی صاحب کو دی کہ اسے لٹکا دو۔ مولوی محمد جی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے صدری کی جیبوں کی اچھی طرح تلاشی لی، لیکن وہ بالکل خالی تھی۔ اس پر مجھے خیال آیا کہ جیبوں میں تو ایک پیسہ بھی نہیں۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وعدہ کی ادائیگی کس طرح کرتے ہیں؟ اتنے وہ شخص آ گیا۔ حضور نے فرمایا میری صدری پکڑ لاؤ، اور پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر رقم نکال کر اس کو شخص کو دے دی اور کہا گن لو۔ اس دوست نے نہ گنی اور کہا کہ رقم پوری ہے۔ گنی کہ نہ گنی یہ دیکھ لیتا ہوں۔ اس دوست نے رقم گنی
اور کہا کہ رقم پوری ہے۔ مولوی محمد جی صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں یقین ہو گیا کہ رزق کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ اسی سے حل ہوتا ہے، وہی اپنے بندے کا خود متکفل ہو جاتا ہے، اور پھر آئندہ تجسس کرنا بھی چھوڑ دیا۔ ایک اور بہت دلچسپ واقعہ حضرت سید موسی افضل خود بیان فرماتے ہیں کہ مہاراجہ کشمیر کی ملازمت چھوڑتے وقت آپ کے ذمہ 1,95,000 روپے کا قرض تھا۔ اب اندازہ کریں کہ اس زمانے کا روپیہ کتنا ہوگا، قرض بھی کروڑوں میں پہنچتا ہے۔ آج کل کے حساب سے دیکھا جائے تو لازم ہے یہ قرض کروڑوں میں پہنچتا ہے، مگر چونکہ آپ خدمت خلق پر خرچ کرتے تھے اس لیے بلا تکلف قرض لیتے جاتے تھے اور خدا کے راہ میں خرچ کرتے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس قرض کی واپسی کا انتظام عجیب طریقے پر فرمایا۔ سیاسی حالات کے تحت جب مہاراجہ نے آپ کو ملازمت سے فارغ کر دیا تو بعد میں اسے یہ خیال آیا کہ آپ کے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہوئی ہے، چنانچہ اس نے آپ کو واپس بلوانے کی کوشش کی تو آپ نے جو اس وقت قادیان پہنچ چکے تھے فرمایا اگر مجھے ساری دنیا کی حکومت بھی مل جائے تو میں اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چونکہ مہاراجہ صاحب کو ناانصافی کا شدت سے احساس تھا، اس لیے اس نے اس کے ازالے کی یہ تجویز سوچی کہ اب کی مرتبہ جنگلات کا ٹھیکہ صرف اسی شخص کو دیا جائے جو منافع کا نصف حضرت مولوی صاحب کو ادا کرتا رہے۔ چنانچہ اسی شرط کے ساتھ ٹینڈر طلب کیے گئے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا توقع کا کیسا نشان ظاہر ہوتا ہے۔ جس شخص کو یہ ٹھیکہ ملا جب سال کے آخر میں اس نے اپنے منافع کا حساب کیا تو خدا تعالیٰ کی حکمت سے اسے ٹھیک 3,90,000 روپے منافع ہوا، جس کا نصف 1,95,000 بنتا ہے، اور اسی قدر روپیہ حضور کے ذمہ قرض تھا۔ چنانچہ جب یہ روپیہ آپ کی خدمت پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ رقم فلاں سیٹ کو دے دی جائے۔ ہم نے اس کا یہ قرض اس سیٹ کا ادا کرنا ہے۔ جب دوسرے سال بھی اسی شرط پر ٹھیکہ دیا گیا اور ٹھیکیدار نے منافع حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے وہ رقم لینے سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ نہ اس کام میں میرا سرمایہ لگا، نہ میں نے محنت کی، میں اس کا منافع کیوں لوں۔ ٹھیکیدار نے عرض کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور اپنا حصہ لے لیں ورنہ آئندہ مجھے ٹھیکہ نہیں ملے گا۔ آپ نے فرمایا اب خواہ بھی ہو میں یہ روپیہ نہیں لوں گا۔ اس نے کہا پھر پچھلے سال کیوں لے لیا تھا؟ فرمایا وہ تو میرے رب نے اپنے وعدے کے مطابق میرا قرض اتارنا تھا، جب وہ اتر گیا تو اب میں کیوں لوں۔ اس پر وہ ٹھیکیدار واپس چلا گیا۔ خلیفہ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھیرے میں ایک سرکاری زمین تھی جس کو کمیٹی کی زمین کہتے تھے۔ میں نے اپنے ایک دوست مستری سے کہا کہ تم اس زمین پر مکان بناؤ، اور ایک ہندو سے کہا کہ تم روپیہ دے دو۔ مکان بننا شروع ہو گیا۔ اس مکان کے بننے میں جب 1,200 روپیہ خرچ ہو گیا تو مجھے خیال آیا کہ کہیں وہ ہندو اپنا روپیہ نہ مانگ بیٹھے۔ میں اسی خیال میں تھا کہ میرے ایک دوست ملک فتح خان صاحب گھوڑے پر سوار میرے پاس آیا، فرمایا کہ میں راولپنڈی جاتا ہوں کیونکہ لارڈ ولیسن نے دلی میں دربار کیا ہے، بڑے بڑے رئیس تو دلی بلائے گئے ہیں اور چھوٹے رئیس جن میں سے ملک فتح خان بھی تھے راولپنڈی میں جمع ہوں گے، اور انہی تاریخوں میں راولپنڈی میں دربار ہوگا۔ ہم راولپنڈی بلائے گئے ہیں۔ میں نے ان کے کان میں چپکے سے کہا کہ مجھ کو بھی دربار میں جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑا ہے، آپ اس پر سوار ہو جائیں۔ ہم دونوں جب جہلم پہنچے تو وہاں ریل تھی۔ ملک فتح خان سے مرحوم تو راولپنڈی چلے گئے۔ میں نے کہا میں تو دلی جاتا ہوں۔ میرے کپڑے بہت میلے ہو گئے تھے، اس لیے میں نے اپنے کپڑے اتار کر ملک حاکم خان تحصیلدار جہلم کا ایک پاجامہ، پگڑی اور کوٹ پہن لیا، جس کے نیچے کرتا نہ تھا۔ میں سیر کے لیے نکلا اور ٹہلتا ہوا اسٹیشن جہلم پہنچا۔ میں نے اسٹیشن پر کسی سے پوچھا
کہ لاہور کا 3rd کلاس کا کیا کرایہ ہے. معلوم ہوا کہ 15 آنے ہیں. اس کوٹ کی جیب میں دیکھا تو صرف 15 آنے کے پیسے پڑے تھے. میں نے ٹکٹ لیا اور لاہور پہنچا. یہاں بڑی گھمسان تھی کیونکہ لوگ دربار کے سبب دہلی جا رہے تھے. ٹکٹ ملنا محال تھا اور میری جیب میں تو کوئی پیسہ بھی نہ تھا. ایک پادری جن سے کسی مرض کے متعلق طبی مشورے دینے کے سبب میری پہلے سے جان پہچان تھی اسٹیشن پر مل گئے. ان کا نام گولک ناتھ تھا. انہوں نے کہا آپ کہاں جاتے ہیں؟ ٹکٹ تو بڑی مشکل سے ملے گا. میں نے کہا مجھ کو دہلی جانا ہے. گولک ناتھ نے کہا میں جاتا ہوں اور ٹکٹ کا انتظام کرتا ہوں. وہاں سے وہ گئے اور بہت ہی جلد ایک ٹکٹ دہلی کا لائے. میں نے ٹکٹ ان سے لے لیا اور جیب میں ہاتھ ڈالا تو پادری صاحب کہنے لگے آپ میری حد تک نہ کریں، معاف کریں. مطلب یہ ہے کہ آپ اگر پیسہ دیں گے تو میری حد تک ہوگی. میں اس کے دام نہ لوں گا اور میں بھی تو دہلی ہی جاتا ہوں. رستے میں دیکھا جائے گا. میں رستے میں ان کو تلاش کرتا رہا، وہ نظر نہ آئے اور دہلی کے اسٹیشن پر بھی باوجود تلاش کیے مجھ کو نہ ملے. اسٹیشن پر اترا، عصر کا وقت تھا. میں آہستہ آہستہ اس سڑک پر چلا جس پر رؤسا کے خیمے نہ سکتے. میں غالباً 5 میل نکل گیا. اب چونکہ آفتاب غروب ہونے کو تھا میں نے واپسی کا ارادہ کیا. اتنے میں ایک سپاہی جو حضرت منشی جمال الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملازم تھا دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور کہا کہ آپ کو منشی صاحب بلاتے ہیں. انہوں نے آپ کو دیکھ کر مجھے بلانے کے لیے بھیجا ہے. میں نے کہا اب تو وقت تنگ ہے، میں کل انشاءاللہ تعالی ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس نے کہا کہ وہ بہت اصرار سے آپ کو بلاتے ہیں. میں نے پھر بھی کہا کہ کل آؤں گا. اس نے کہا پاس ہی تو ان کا خیمہ ہے، آپ ذرا تکلیف کر کے خود ہی ان سے عذر کر لیں. جب میں گیا تو وہ حسب عادت بڑی مہربانی سے پیش آئے اور فرمایا کہ میرے ایک نواسا محمد عمر نام بیمار ہے، آپ اس کو دیکھیں. میں نے کہا کہ میں کل آ کر دیکھوں گا. انہوں نے فرمایا آپ آج کی رات ہی ٹھہر جائیں، کل ہم آپ کے مکان پر چلیں گے. چنانچہ میرے لیے علیحدہ ایک آرام دہ خیمہ لگا دیا گیا. اگلا روز چونکہ جمعہ کا تھا انہوں نے یہ سمجھ کے مکان پر جانے سے تو اس کو ہم نے روک لیا ہے. راتوں رات تھی میرے لیے کپڑے تیار کرا دیے جو میں نے اگلے روز پہن لیے. میں نے کہا کہ میں تھوڑے ہی دنوں آپ کے پاس رہ سکتا ہوں اور میاں محمد عمر کی رسولی ہے، یہ بہت دنوں کے بعد بھولے گی. اور میں گھر میں اطلاع دے کر بھی نہیں آیا. انہوں نے فرمایا کہ آپ ضرور ٹھہریں اور گھر کے لیے 500 روپے کا نوٹ بھیج دیا. میں بہت گھبرایا. ہم تو 1200 کے مخلوط ہو کر گھر سے نکلے تھے، یہ تو 500 ہی دیتے ہیں، شاید یہ وہ جگہ نہیں جہاں ہمیں جانا ہے. خیر میں نے وہ نوٹ تو سندھو کو بھیجوا دیا اور گھر میں لکھا کہ آپ مطمئن رہیں. تھوڑے ہی دنوں کے بعد منشی صاحب نے 700 روپے اور دے دیا اور مجھ سے کہا کہ جس طرح ممکن ہو آپ بھوپال تک چلیں. میں نے سمجھا کہ میرا قرضہ تو پورا ہو ہی گیا ہے، اب جہاں چاہیں جا سکتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے جیسا عشق تھا اور جو محبت تھی اس کا بھی کوئی اور ثانی نہیں. آج بھی نہیں، اس زمانے میں تھا. آخر زمانے تک، آخرین کا زمانہ بھی ختم ہوگا مگر حضرت خلیفۃ المسیح اول جیسا عشق حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اور کسی کو ہونا ممکن نہیں. بہت ہی عشق اور لاڈ کا مقام حاصل کیا تھا آپ نے. کبھی بہت ہی پیار سے ہمارا مرزا کہہ دیا کرتے تھے، کبھی پورا ادب مضبوط رکھتے ہوئے حیرت انگیز القابات سے حضرت خود مسیح موعود علیہ السلام کو مخاطب کیا کرتے تھے. ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کے جس قدر آدمی ہیں سب کو حضور علیہ السلام سے اپنے اپنے طریق پر محبت تھی، مگر جس قدر ادب و محبت حضور سے حضرت خلیفۃ المسیح اول کو تھی اس کی نظیر تلاش کرنی مشکل ہے. چنانچہ ایک دن میں حضرت مولوی صاحب کے پاس بیٹھا تھا، وہاں ذکر ہوا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کسی دوست کو اپنی لڑکی کا رشتہ کسی احمدی سے کر دینے کے لیے فرمایا، مگر وہ دوست راضی نہ ہوا. اتفاقاً اس وقت
مرحومہ امت الہی صاحبہ کی بھی، مرحومہ امت الہی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت بہت چھوٹی تھی، کھیلتی ہوئی سامنے آ گئی۔ حضرت مولوی صاحب نے اس دوست کا ذکر سن کر جوش سے فرمایا کہ مجھے تو اگر مرزا کہے کہ اپنی لڑکی کو نہالی کے لڑکے کو دے دو تو میں بغیر کسی انشورات کے فوراً دے دوں گا۔ اب نہالی جمع آدمی تھی وہاں کی، وہ اندازہ کریں کہ حضرت خدیجہ مسیح وقت عشق کا کیا عالم تھا۔ مجھے تو اگر مرزا کہے کہ اپنی بیٹی کو نہالی کے سپرد کر دوں تو میں وہ بھی کر دوں گا۔ پھر مصرا لکھتے ہیں، اب نتیجہ دیکھ لو کہ بالآخر وہی لڑکی حضور علیہ السلام کی بہو بنی اور اس شخص کی زوجیت میں آئی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اس میں احسان میں مزید تھا۔ جناب محمد صدیق صاحب افنیانی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جب آپ مطب میں بیٹھے تھے اور ارد گرد لوگوں کا حلقہ تھا، ایک شخص نے آ کر کہا کہ مولوی صاحب حضور یاد فرماتے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس طرح گھبراہٹ کے ساتھ اٹھے کہ پگڑی باندھتے جاتے تھے رستے میں اور جوتا گھسیٹتے جاتے تھے، گویا دل میں یہ تھا کہ حضور کی حکم کی تعمیل میں دیر نہ ہو۔ پھر جب خلیفہ ہو گئے تو اکثر فرمایا کرتے تھے، تم جانتے ہو نور الدین کا یہاں ایک معشوق ہوتا تھا جسے مرزا کہتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ یہاں نور الدین کا ایک معشوق ہوتا تھا جسے مرزا کہتے تھے۔ نور الدین اس کے پیچھے یوں دیوانہ وار کرتا تھا کہ اسے اپنے جوتے اور پگڑی کا بھی ہوش نہیں ہوا کرتا تھا۔ ماسٹر اللہ صاحب سیال کوٹی کا بیان ہے، 1900 یا 1901 کا واقعہ ہے کہ میں دارالعلومان میں موجود تھا۔ ان دنوں ایک نواب صاحب حضرت خلیفہ مسیح اول کی خدمت میں علاج کے لیے آئے، جن کے لیے ایک الگ مکان تھا۔ ایک دن نواب صاحب کے اہلکار حضرت مولوی صاحب کے پاس آئے، جن میں ایک مسلمان اور ایک سکھ تھا، اور عرض کیا کہ نواب صاحب کے علاقے میں لاٹ صاحب آنے والے ہیں۔ آپ ان لوگوں کے تعلقات کو جانتے ہیں، اس لیے نواب صاحب کا منشا یہ ہے کہ آپ ان کے ہمراہ وہاں تشریف لے جائیں۔ حضرت مولوی صاحب نے فرمایا کہ میں اپنی جان کا مالک نہیں ہوں، میرا ایک آقا ہے، اگر وہ مجھے بھیج دے تو مجھے انکار نہیں۔ پھر زور کے وقت وہ اہلکار مسجد میں بیٹھ گئے۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ حضور نے فرمایا، میں اس شک میں نہیں کہ اگر ہم مولوی صاحب کو آگ میں، حضور نے فرمایا اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر ہم، یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا قول ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر ہم مولوی صاحب کو آگ میں کودنے یا پانی میں چھلانگ لگانے کے لیے کہیں تو وہ انکار نہ کریں گے۔ لیکن مولوی صاحب کے وجود سے یہاں ہزاروں لوگوں کو ہر وقت فیض پہنچتا ہے، قرآن و حدیث کا درس دیتے ہیں، اس کے علاوہ سینکڑوں بیماروں کا ہر روز علاج کرتے ہیں۔ ایک دنیا داری کے کام کے لیے ہم اتنا فیض بند نہیں کر سکتے۔ اس دن جب عصر کے بعد درس قرآن مجید دینے لگے تو خوشی کی وجہ سے منہ سے الفاظ نہ نکلتے رہے۔ فرمایا، مجھے آج اس قدر خوشی ہے کہ بولنا محال ہے، اور وہ یہ کہ میں ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا ہوں کہ میرا آقا مجھ سے خوش ہو جائے۔ آج میرے لیے کس قدر خوشی کا مقام ہے کہ میرے آقا نے میری نسبت اس قسم کا خیال ظاہر کیا ہے۔ اگر ہم نور الدین کو آگ میں جلائیں یا پانی میں ڈبو دیں تو پھر بھی وہ انکار نہیں کرے گا۔ اطاعت ایمان کی ایک اور نازل مثال، 22 اکتوبر 1905 کو حضرت ام المومنین کو آپ کے خویش و اقارب سے ملانے کے لیے دہلی تشریف لے گئے۔ ابھی دہلی پہنچے چند ہی دن ہوئے تھے کہ حضرت میر ناصر نواب صاحب بیمار ہو گئے۔ اس پر حضور کو خیال آیا کہ اگر مولوی نور الدین صاحب کو بھی دہلی بلا لیا جائے تو بہتر ہوگا۔ چنانچہ حضرت مولوی صاحب کو تاج لوایا، جس میں یہ الفاظ تھے کہ ریچ امیڈیٹلی، کہ فوری طور پر پہنچو۔ اب امیڈیٹ کا جو ترجمہ پیش کیا گیا وہ یہ تھا کہ بلا توقف یہاں آ جاؤ۔
جب یہ تار قادیان پہنچا تو حضرت مولوی صاحب اپنے مطلب میں بیٹھے ہوئے تھے، اس خیال سے کہ حکم کی تعمیر میں دیر نہ ہو، اسی حالت میں فوراً اٹھ چل پڑے، نہ گھر گئے، نہ لباس لیا، نہ بستر لیا۔ اور لطف یہ ہے کہ ریل کا کرایہ بھی پاس نہ تھا۔ گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے پیچھے سے ایک آدمی کے ہاتھ کمبل تو بھجوا دیا، مگر خرچ بھجوانے کا انہیں بھی خیال نہ آیا، اور ممکن ہے کہ گھر میں اتنا روپیہ ہو بھی نہ۔ جب آپ بٹالے پہنچے، ایک متمول ہندو رئیس نے، جو گویا آپ کی انتظار ہی کر رہا تھا، عرض کی کہ میری بیوی بیمار ہے، مہربانی فرما کر اسے دیکھ کر نسخہ لکھیں۔ میں نے اس گاڑی پر اس گاڑی پر دہلی جانا ہے۔ اس رئیس نے کہا آپ نے فرمایا کہ میں تو ابھی اس گاڑی پہ دہلی جانا ہے۔ اس رئیس نے کہا میں اپنی بیوی کو یہاں لے آتا ہوں۔ چنانچہ وہ لے آیا۔ آپ نے اسے دیکھ کر نسخہ لکھ دیا۔ ہندو چپکے سے دہلی کا ٹکٹ خرید لایا اور ایک معقول رقم بطور نذرانہ بھی پیش کی، اور اس طرح سے آپ دہلی پہنچ کر حضرت عبدالس کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ایک روایت ہے، آپ نے بھیرا پہنچ کر ایک بہت بڑے پیمانے پر شفا خانہ کھولنے کا ارادہ فرمایا اور اس کے لیے ایک عالیشان مکان بنوانا شروع کیا۔ ابھی وہ مکان ناتمام ہی تھا کہ آپ کو کچھ سامان عمارت خریدنے کے لیے لاہور جانا پڑا۔ لاہور پہنچ کر جی چاہا کہ قادیان نزدیک حضرت عبدالس سے بھی ملاقات کر لیں، اور چونکہ بھیرا میں ایک بڑے پیمانے پر تعمیر کا کام جاری تھا، اس لیے بٹالے پہنچ کر فوری واپسی کی شرط سے کرائے کا جکا لیا۔ جب حضرت عبدالس کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو قبل اس کے کہ آپ واپسی کی اجازت مانگتے، حضور نے خود ہی دوران گفتگو فرمایا کہ اب تو آپ فارغ ہو گئے ہیں۔ آپ نے عرض کیا ہاں حضور، اب تو میں فارغ ہی ہوں۔ وہاں سے اٹھے تو یکے والے سے کہہ دیا کہ اب تم چلے جاؤ، آج اجازت لینا مناسب نہیں ہے، کل پرسوں اجازت لیں گے۔ اگلے روز حضرت عبدالس نے فرمایا کہ مولوی صاحب آپ کو اکیلے رہنے کی تکلیف ہوگی، آپ اپنی ایک بیوی کو یہاں بلوا لیں۔ آپ نے حسب الرشاد بیوی کو بلانے کے لیے خط لکھ دیا اور یہ بھی لکھ دیا کہ ابھی میں شاید جلدی نہ آ سکوں، اس لیے سر دست عمارت کا کام بند کر دیا جائے۔ جب آپ کی بیوی آ گئی تو حضرت عبدالس نے فرمایا کہ آپ کو کتابوں کا بڑا شوق ہے، لہٰذا آپ اپنا کتب خانہ بھی منگوا لیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد فرمایا کہ دوسری بیوی بھی آپ کی مزاج شناس اور پرانی ہے اور اس کو بھی بلا لیں۔ پھر ایک موقع پر حضرت عبدالس نے فرمایا کہ مولوی صاحب اب آپ اپنے وطن بھیرا کا خیال بھی دل میں نہ لائیں۔ حضرت مولوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں دل میں بہت ڈرا کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں وہاں کبھی نہ جاؤں، مگر یہ کس طرح ہوگا کہ میرے دل میں بھیڑے کا خیال تک نہ آئے۔ مگر آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے بھی عجیب تصرفات ہوتے ہیں۔ میرے وہم میں اور خواب میں بھی کبھی مجھے وطن نظر نہ آیا، پھر تو ہم قادیان ہی سے ہو گئے۔ حضرت ماسٹر عبدالرؤف صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ بھیرے کے کسی رئیس نے آپ کی خدمت میں چٹھی لکھی، میں بیمار ہوں اور آپ ہمارے خاندانی طبیب ہیں، مہربانی فرما کر بھیرے تشریف لا کر مجھے دیکھ جائیں۔ آپ نے اس رئیس کو لکھا کہ میں بھیرے سے ہجرت کر چکا ہوں اور اب حضرت مرزا صاحب کی اجازت کے بغیر میں قادیان سے باہر کہیں نہیں جاتا۔ آپ کو اگر میری ضرورت ہے تو حضرت مرزا صاحب کی خدمت میں لکھو۔ چنانچہ اس رئیس نے حضرت عبدالس کی خدمت میں لکھا۔ حضور نے فرمایا مولوی صاحب آپ بھیرے جا کر اس رئیس کو دیکھائیں۔ جب آپ بھیرے پہنچے تو اس رئیس کا مکان بھیرا کے ارد گرد جو گول سڑک تھی اس پر واقع تھا۔ اسے آپ نے دیکھ کر نسخہ تجویز فرمایا اور فوراً واپس تشریف گئے۔ یعنی باہر سے بھیرے کے اس کا گھر تھا جس کی مریضہ کو دیکھنا تھا، وہاں سے آپ چھوڑ کے بھیرے میں داخل ہی نہیں ہوئے، نہ زیر تعمیر مکان کی طرف دیکھا، نہ عزیزوں سے ملاقات کی، نہ دوستوں سے ملے،
بلکہ جس غرض کے لیے حضرت اقدس نے آپ کو بھیجا تھا کہ وہ غرض پوری ہو گئی کہ فوراً واپس تشریف لے آئے۔ ایک روایت حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ایک مرتبہ ایک ہندو بٹالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میری اہلیت سخت بیمار ہے، از راہ نوازش بٹالے چل کر اسے دیکھ لیں۔ آپ نے فرمایا حضرت مرزا صاحب سے اجازت حاصل کرو۔ اس نے حضرت کی خدمت میں درخواست کی، حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ بعد نماز اثر جب حضرت مولوی صاحب حضرت اقدس کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا کہ امید ہے آپ آج ہی واپس آ جائیں گے۔ عرض کی بہت اچھا۔ بٹالہ پہنچے، مریضہ کو دیکھا، واپسی کا ارادہ کیا، مگر بارش اس قدر ہوئی کہ جل تھل ایک ہو گئے۔ ان لوگوں نے عرض کی کہ حضرت راستے میں چوروں ڈاکوؤں کا بھی خطرہ ہے، یہ بارش اس قدر زور سے ہوئی ہے کہ واپس پہنچنا مشکل ہے، کئی مقامات پر پیدل پانی میں سے گزرنا پڑے گا۔ اور آپ نے فرمایا خواہ کچھ بھی ہو، سواری کا انتظام بھی نہ ہو، میں پیدل چل کے بھی قادیان پہنچ جاؤں گا، کیونکہ میرے آقا کا ارشاد یہی ہے کہ آج ہی مجھے واپس قادیان پہنچنا ہے۔ خیر یکا کا انتظام ہو گیا اور آپ چل پڑے، مگر بارش کی وجہ سے راستے میں کئی مقامات پر اس قدر پانی جمع ہو چکا تھا کہ آپ کو پیدل وہ پانی عبور کرنا پڑا۔ کانٹوں سے آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ قادیان پہنچ کر فجر کی نماز کے وقت مسجد مبارک میں حاضر ہو گئے۔ حضرت اقدس لوگوں سے دراز فرمایا کہ کیا مولوی صاحب رات بٹالے سے واپس تشریف لے آئے تھے؟ قبل اس کے لیے کوئی اور جواب دیتا، آپ فوراً کھڑے ہوئے اور آگے بڑھ کر عرض کی حضور میں واپس آ گیا تھا۔ یہ بالکل نہیں کہا کہ حضور رات شدت کی بارش تھی، اکثر جگہ پیدل چلنے کی وجہ سے میرے پاؤں زخمی ہو چکے ہیں اور میں سخت تکلیف میں ہوں۔ بہرحال اپنی تکالیف پر ذکر تک نہ کیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد کی پیروی میں واپس قادیان آ گئے۔ حضرت مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی ساری اس درجے پر تھی، اس کے متعلق حضرت ڈاکٹر ظفر حسن صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے عہد سعادت میں ایک دفعہ بعض مخالفین نے اعتراض کیا، مرزا صاحب اسلام کی ترقی اور تبلیغی وسعت کے متعلق تو بہت بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، لیکن آپ نے کچھ مسلمانوں کو اکٹھا کر کے اپنی جماعت کی شیرازہ بندی کر لی۔ اگر غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کا کام کرتے تو آپ کی سچائی کے متعلق غور کیا جا سکتا تھا۔ جب اس جہد سے کوئی کام نظر نہیں آتا تو بلا ثبوت دعوی کرنے پر کون ایمان لا سکتا ہے؟ حضرت اقدس علیہ السلام نے اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے حضرت حکیم الامت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ ایک فہرست ان غیر مسلموں کی بھی تیار کی جائے جو ہمارے ہاتھ پر بشر علیہ السلام ہوئے ہیں۔ چنانچہ حسب الارشاد حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فہرست تیار کی۔ اب یہ ہے پڑھنے کا خاص مقام، جس میں کچھ اس قسم کے قواعد جمع فرمائے، موجودہ اسلامی نام ولدیت، قوم سابقہ سکونت وغیرہ۔ جب آپ نے یہ فہرست تیار کی تو سر فہرست اپنا نام درج فرمایا۔ جو غیر مسلموں سے مسلمان ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلے اپنا نام لکھا، موجودہ نام نور الدین، سابقہ نام نور الدین، ولدیت مولوی غلام رسول، قوم قریشی، سابقہ سکونت بھیرا ضلع شاہپور وغیرہ۔ آپ کے نام کا پہلے نمبر اندراج دیکھ کر بعض احباب نے غرض عرض کیا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے تو 9 مسلموں کی فہرست تیار کرنے کا ارشاد فرمایا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر فہرست اس وقت رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہا تھا زندہ سے، اور آپ نے سر فہرست اپنا نام درج کر دیا۔ حضرت مولوی صاحب نے بڑے جوش سے فرمایا کہ مجھے حقیقی اور اصل اسلام کا شرف تو حضرت اقدس علیہ السلام کے ذریعے سے حاصل ہوا، اس لیے میں نے اپنا نام بھی اس فہرست میں درج کر دیا ہے۔ اپنی خلافت کے بارے میں غیر مستحکم یقین تھا اور اس کے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں۔ پہلے
شروع میں بیان بھی کر چکا ہوں، جس طرح حضرت خلیفۃ المسیح اول نے مخالفین خلافت کو زیر کر دیا، اور جب ان کی شرارتوں کا علم ہوتا رہا تو بعض دفعہ آپ نے مسجد میں کھڑے ہو کر ایسی زوردار تقریر کی کہ اس کے نتیجے میں ان منافقین کے روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئیں، اور ایک راوی نے روایت کی ہے ایسی چیخم سے ہار پڑی، اتنے زور و شور سے وہ لوگ روتے تھے کہ لگتا تھا کہ چھت پھٹ جائے گی۔ اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح اول نے فرمایا کہ تم اس وقت میرے عہد بیعت سے نکل چکے ہو، اب جو چاہے دوبارہ عہد بیعت کرے۔ چنانچہ پھر اس مسجد میں خاص موقع کی دعا کی عہد بیعت لی گئی، جس میں دوسرے جو بھی مسلمان پہلے سے بیعت میں داخل تھے وہ بھی شامل ہوئے، مگر وہ ایک خاص منظر تھا جو خلافت کی حفاظت کے تعلق میں اب اس وہاں لوگوں نے دیکھا۔ مولانا محمد صاحب اور سعودین صاحب وغیرہ وغیرہ بہت سے لوگ جو بعد میں غیر مباح ہو گئے وہ بھی اس مجلس سے موجود تھے، اور دراصل وہی مخاطب تھے۔ فرماتے ہیں خدا نے جس کام پر مجھے مقرر کیا ہے، میں بڑے ذوق سے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب میں اس کرتے کو ہرگز نہیں اتار سکتا۔ اگر سارا جہان اور تم بھی میرے مخالف ہو جاؤ تو میں تمہاری بالکل پرواہ نہیں کروں گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر